السلام علیکم۔ بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلہ اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی، صبح ہونے پر وہ گھر میں ہی ہوتی۔ اس بارے میں اس نے جب بھی شکیلہ سے پوچھا تو ہر بار وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ 2 روز پہلے بشیر کے زور دینے پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں اپنی چارپائی سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک جاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم چارپائی پر نہیں ہوتی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں خواب آتا ہوگا۔ شکیلہ نے کہا، خواب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا رہتا ہے۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ یہ کیا چکر ہے؟ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا۔ شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی تک پختہ سڑک نہیں بنی تھی، کچا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا۔ بشیر اور شکیلہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بشیر کو بچوں کی بہت چاہت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلہ جب میکے جانے لگی تو بشیر نے تاکید کی تھی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹرنی کو دکھا کر آئے اور اس سے پوچھے کہ ہم ابھی تک اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ شکیلہ میکے 1 ہفتے رہی۔ اس دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کوئی دوا تجویز کر کے کھانے کو لکھ دی تو 1 مہینے بعد اسے ڈاکٹرنی کے پاس آنا تھا۔ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں سے فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام کو لے کر آ جاتا تھا۔ شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک بیل گاڑی کے پہیوں میں ایک بڑا سا پتھر آنے پر بیل گاڑی الٹ گئی۔ مسافر گاڑی سے گر گئے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تب مسافروں کو ڈھونڈ کر بیل گاڑی پر سوار کر لیا گیا۔ شکیلہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی تھی۔ خوب تلاش کرنے پر شکیلہ نہ مل سکی۔ فیضو ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑا۔ طوفان آ جانے پر مسافر بوکھلا گئے اور جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک شکیلہ گھر نہ پہنچ سکی۔ بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہ پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، مگر شکیلہ کا دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ تھا کیونکہ آگے خونخوار درندے گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ ان کا شکار بن سکتا۔ اس لیے وہ پلٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح ہی سے شکیلہ کی ڈھونڈ شروع ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے، وہ نہ ملنا تھی اور نہ مل سکی۔ سب نے ہی تصور کر لیا تھا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ بشیر بھی صبر کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس بات کو 3 ماہ گزر جانے پر بشیر کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا، وہ ضرور زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار کوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گمسم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح سے گور گور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا
کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پر اس طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیلی چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار کوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال ہو سکے اور علاج کرایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا، اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے گاؤں کے لوگوں کے قابو میں آئی۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصے کو کپڑوں کی بجائے درختوں کے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر ایسی ہو گئی ہے۔ جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔ ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی، مگر کبھی بھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ بشیر نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات بشیر نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ بشیر نے بظاہر شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے پر پڑا تالا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی۔ کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر آئی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہ رہی تھی کہ بشیر آنکھیں بند کیے ہی بولا، شکیلہ، رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈال لیتا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ وہ پوری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، بشیر، تم نے دروازے پر تالا کیوں ڈالا؟ بس ایسے ہی، لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بشیر نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تم بے فکر ہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی، پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ شکیلہ نے کہا، ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تالا لگا رہا ہوں کہ چور نہ گھسیں۔ بشیر نے بات بنائی، چور دیوار پھاند کر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا سکیں۔ بشیر نے کہا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور ہمارے گھر آئیں گے؟ جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بشیر نے کہا۔ شکیلہ سے جب بھی کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا، بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا سا گڈھا کھودا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت گہرا تھا۔ گڈھے کے کنارے پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے۔ غلطی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ کہیں کسی چور نے حرکت نہ کی ہو۔ بشیر نے خود کلامی کی،
گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھوں کی دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکانات کچے تھے، اس لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڈھا بنایا گیا تھا اور گڈھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڈھے کے اوپر مٹی ڈال کر دوبارہ سے گڈھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڈھے والی جگہ دیکھ لی، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے پر تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھلتے ہی شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم عریاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڈھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈ رہا تھا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوفزدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلہ، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں ویسا ہی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ شکیلہ نے بتایا، راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی ہو۔ بولو، یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلہ نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا۔ شکیلہ، آج میں بہت غصے میں ہوں۔ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی
کہ میں تم سادے زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ کار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس کار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے کیا؟ پیاسی مر جاؤں، میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہو۔ میں اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کار میں چل دوں۔ میرے کار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا اور میرے کار میں داخل ہونے پر وہ کار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنی دیر بھی کار میں رہی ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے آتا تھا۔ بس اس میں بری عادت تھی کہ وہ مجھے کار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا میں بے خود سی ہو جاتی اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی کہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی۔ میرا اس لذت کے باعث کار کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا کہ رات ہونے پر وہ میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں بے خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ کار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے کار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تھا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے چھٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کو اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے اور پکڑ کر اسپتال لے آئے اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا تھا۔ اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اس بارے میں امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاوڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آ گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا۔ اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر والے مدرسے میں
بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر پیش امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پیش امام اشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے تو پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اسے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزاری تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ پیش امام نے بتایا، اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ اس کا ایک حل ہے کہ میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دیتا ہوں، وہ پانی کسی طرح اس رچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی رچھ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر کے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ آئے تم اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خود سی ہو جاتی ہے۔ بشیر نے بتایا، وہ رچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلہ کے لیے چند تعویذ تمہیں دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ ان کے پینے سے رچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلہ پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ پیش امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ رچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ پیش امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی پر عصیب یا جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائیں کے پاس شہر بھیجا کرتے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر آ کر بشیر نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے سے سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ رچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ تیزی سے رچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھا ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ رچھ کو مطلوبہ جگہ لے گئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی رچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے تھے اور وہ تصور میں ریچھ کو شکیلہ پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ریچھ جس گڈھے سے صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا ایسا لگا تھا کہ اس پر حملہ کر کے بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کا خوف دور کرنے کو تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بشیر نے ایک بار پھر گڈھے کو پھاوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا بلکہ وہ بڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ پیش امام صاحب نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما لی۔ بشیر نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔
اب بشیر باپ بھی بن گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔